السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں اور خوب شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2، دین میں نئی بات ایجاد کرنے کی مذمت۔ عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، رواہ البخاری ومسلم۔ وفی روایت لمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے یعنی بدعت نکالے جو اس دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے گا جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ شخص مردود ہے۔ صحیح مسلم مترجم۔ تشریح: مذکورہ حدیث میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات نکالے جس کے دین میں کوئی اصل نہ ہو تو وہ بات مردود ہے۔ لہذا ملک یا ادارہ یا کسی انجمن کے دستور میں کوئی قاعدہ شریعت کے خلاف رکھا گیا تو وہ مردود ہے، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ دین صرف وہ باتیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو یا ان کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہو۔ من احدث فی امرنا میں دین کی قید سے تمام دنیاوی امور باہر نکل گئے، مثلا ریل گاڑی اور مختلف کھانے کی چیزیں وغیرہ۔ اسی طرح وہ رسم و رواج بھی نکل گئے جن کو لوگ ثواب سمجھ کر نہیں کرتے، جیسے شادی بیاہ کی رسمیں وغیرہ۔ لیکن جن رسومات کو دین اور ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، جیسے مروجہ فاتحہ پڑھنا، تیجا، چالیسواں، قبروں پر چادر چڑھانا، عرس کرنا وغیرہ، یہ سب بدعت میں داخل ہیں۔ ما لیس منہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی چیزیں پیدا کرنا یا ایسے نظریے قائم کرنا جو کتاب و سنت کے خلاف نہ ہوں، ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی پکڑ نہیں ہے اور نہ ان پر کوئی نکیر کی جا سکتی ہے۔ بدعت کی تعریف: بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ رہا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف زمانوں میں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ بدعت کی قسمیں: بدعت کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، بدعت حسنہ، ایسی چیزیں ہیں جو اسلامی اصول و قواعد کے مطابق ہوں اور قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 2، بدعت سیئہ، جو چیزیں شریعت اور قرآن و حدیث کے خلاف ہو ان کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، اور یہی بدعت ضلالت و گمراہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ حدیث کی اہمیت: امام نووی اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قواعد اسلام میں سے ایک عظیم قاعدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ایک ہے۔ مستفاد از مظاہر الحق، جدید تحفۃ القاری، نصر الباری۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔